اس وقت تک کی بریکنگ نیوز ہے، پاکستان میں ایک بڑے صحافی کو اس کے چینل نے سنگل نوٹس پر چینل سے نکال دیا، اس کے شو کو بند کر دیا۔ یہ وہ صحافی ہے جس کے ایک کالم کو پڑھنے کے لیے پاکستانی قوم کے جو نوجوان ہیں وہ بے تاب رہتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے ایک کالم کے لیے۔ اور اگر اس صحافی کو جنریشن زی کا سیاسی استاد کہا جائے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ جی، وہ صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب، جس کے ایک کالم 0 پوائنٹ کو پڑھنے کے لیے ہر نوجوان بے تاب رہتا تھا۔ ہر نوجوان جو سیاسی بصیرت رکھتا تھا یا جو سیاست میں تھوڑا بہت لگاؤ رکھتا تھا، اس کے سامنے سے اس کے کالم ضرور گزرے ہوئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جاوید چودھری نے ایکسپریس نیوز کو 18 سال دیے، 18 سال، جو ایک جنریشن، جو ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا وہ ووٹ دینے کے قابل ہو گیا، تب جا کر اس کو اس کے چینل سے نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جاوید چودھری ہارڈ لائنر ہے؟ کیا جاوید چودھری کا جو موقف ہے اس کے وزن کو اس کا چینل نہیں اٹھا سکا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جاوید چودھری تو بالکل اسی لائن پہ چل رہا تھا جس پہ لائن پہ اس وقت یہ حکومت چاہتی ہے، جس لائن پہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ جاوید چودھری تو عمران خان پر، پی ٹی آئی پر، جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اقتدار سے بہہ رہے ہیں، جن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہے، جاوید چودھری ان کو تنا ہوا تھا۔ جاوید چودھری نے ان پر ہر قسم کے الزام لگائے، ٹوٹی کے آواز سے چھپنے سے لے کر عمران خان کے بیڈ روم تک جاوید چودھری نے ہر قسم کی غلاظت کو استعمال کیا اپنے الفاظ کے ذریعے پی ٹی آئی کے خلاف۔ تو اس کے باوجود اس کا نکالا جانا وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے جاوید چودھری نے اپنے پرائم کور جو اس کا آڈینس تھا اس کو مایوس کیا، جس کی وجہ سے جاوید چودھری کے آڈینس نے جاوید چودھری کو ڈس اون کیا۔ جاوید چودھری کا جو ویورشپ ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جاوید چودھری کے ویڈیوز جو اس کے یوٹیوب چینل پر نارملی ملینز میں جاتے تھے، وہ ویڈیوز اب سینکڑوں میں، کیز کے بعد وہ خالی 700-800 ویوز تک بھی ہیں جاوید چودھری کے ویڈیوز۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جاوید چودھری نے اپنے جو آڈینس ہے اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پایا اپنے آپ کو۔ پچھلے 2-3 سالوں سے جاوید چودھری کی جو ویورشپ ہے وہ مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ جاوید چودھری کا موقف ہے جس سے اس کے آڈینس ڈس اون کر رہے ہیں، ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ہو سکتا ہے کسی اسپیسیفک طبقے کو تو وہ سوٹ کر رہا ہو، مگر وہ اس کی آڈینس کو سوٹ نہیں کر رہا تھا جو جاوید چودھری کا موقف ہے۔ تو وجہ ظاہر سی بات ہے یہی بنی ہوگی، کیونکہ جب ایک پروگرام چلتا ہے تو اس میں مالک کا خرچہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، سیٹ کا خرچہ ہے، اس میں جو دوسرے امپلائیز ہیں، جو ریسرچر ہیں، ہر قسم کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس خرچے کو ریکور کرتا ہے جو مالک ہوتا ہے وہ ایڈز کے ذریعے۔ ایڈز آتے ہیں ویورشپ سے۔ جب جس پروگرام کے ویورشپ ہی نہیں ہوگا تو پھر اس میں ایڈ اتنے اہم ہوں گے نہیں، تو اس جو پروگرام ہے اس سے ریونیو جنریٹ نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ پروگرام اس مالک کو بھاری یا کاسٹلی پڑ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے گڈ بائے کہہ دیا جاوید چودھری صاحب کو۔ اب یہ وہ لمحہ ہے جب جاوید چودھری کے صاحب کے پاس ٹائم ہے، وہ بیٹھے اپنے جو ماضی ہے اس کو دیکھے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ایسا میں نے کیا جو میری آڈینس ہے، جو کسی صحافی کے لیے ایک نہایت اہمیت کے عامل ہے، تو وہ کیا تھا ایسا جس کی وجہ سے میں نے اپنے آڈینس کو کھو دیا، میری ویورشپ کم ہو گئی۔ تو جب وہ دیکھے گا، جاوید چودھری صاحب ایک نہایت ہی عقل مند انسان ہے، ایک قابل صحافی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ 2-3 گھنٹوں میں بیٹھ کے سپیئر ٹائم سوچ کر اپنی غلطی کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ وہ دیکھ سکتا ہے کہ کہاں پہ اس نے اپنے آڈینس کو کھویا ہے۔ اب وہ فردر کیا کرے جس سے وہ اپنے آڈینس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر سکے۔ ورنہ یہ جو لوگ اس وقت دوسرے بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل اسی لائن میں چل رہے ہیں جس لائن میں ہمیں چلانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہماری جاب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے مسائل بڑھنے والے ہیں۔ وہ
اگر اس سمت سے میں نہیں ہے تو وہ اس سمت سے، آڈینس کی سمت سے مسائل پڑھنے والے ہیں. آپ بڑے بڑے ناموں کو دیکھ لیں، آپ کو آج وہ نظر نہیں آئے گا. یار طلعت حسین اتنا بڑا نام صحافت میں، آج اس کے ویورشپ کو جا کر دیکھو اس کے چینل پہ تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. تو اسی طرح دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ویورشپ نے ان کو کک کر دیا، ان کو دیکھنا اب گوارا نہیں کرتے لوگ. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس لائن میں چل رہے ہیں. بہرحال اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو، اللہ حافظ.